وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق ربنا سبحانہ وتعالی۔ سامعین محترم، قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 آپ کی نظر سے یہ آیت بارہا گزری ہوگی، لیکن یہ آیت جتنی عظیم الشان ہے، ہم مسلم معاشروں نے اس آیت کی اتنی ہی بے قدری کی ہے، جس کی پاداش میں یا جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی صورتحال وہ مسلسل بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی اس کائنات میں جو نظام اس نے قائم کر رکھا ہے، اس نظام کو کسی بھی زاویے اور کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں عدم تشدد، اعتدال، توازن اور معاملات کو سلیقے کے ساتھ آگے بڑھانے کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ وہ کائنات کہ جس کی وسعت انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، اس عظیم الشان کائنات میں اللہ رب العزت کی یہ ساری بنائی ہوئی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس نے اپنی وسیع مملکت کو اسی بنیاد پر قائم دائم رکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو کہیں بھی معمولی بھی بے اعتدالی دکھائی نہیں دے گی، اور جہاں بھی کہیں بے اعتدالی آپ کو دکھائی دیتی ہے، فوراً اس بے اعتدالی کو اعتدال کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کائنات کے نظام پھر بہت بہتر انداز میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ میں اس حوالے سے صرف شاعرانہ انداز میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میں ہواؤں اور دریاؤں کی بات کر رہا ہوں یا ستاروں اور سیاروں کی بات کر رہا ہوں یا زمین میں اگنے والے جڑی بوٹیوں کی شکل میں مختلف باغات اور جنگلوں کی بات کر رہا ہوں، حیوانات اور پرندوں اور حشرات کی بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ سارے جہان جن کا تذکرہ میں نے ابھی چند لفظوں میں کیا ہے، نباتات کی دنیا پر غور کر لیں، جمادات کی دنیا میں غور کر لیں، حیوانات کی دنیا میں غور کر لیں، ستاروں اور کواکب کی دنیا میں غور کر لیں، اللہ کی پوری کائنات میں جو ایک خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، جو مسلسل ترقی اور پھیلاؤ کا رجحان آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اس کی بنیاد اعتدال، اس کی بنیاد عدم تشدد، اس کی بنیاد انصاف۔ جس اللہ نے اپنی مادی کائنات کو جو انتہائی وسیع و عریض ہے ان بنیادوں پر قائم رکھا ہوا ہے، تو یقیناً وہ ہم عقل مند انسانوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیں پتھروں اور حیوانات اور چرند اور پرند کے مقابلے میں زیادہ بڑی عقل سے نوازا گیا ہے، ہمارے حواس زیادہ بہتر انداز میں کام کرتے ہیں، ہمارے تخیلات میں اور تصورات میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں آتی، لیکن دیکھو تم نے اپنی دنیا کا کیا حال کر دیا ہے۔ تم نے اپنی دنیا میں اپنے لیے خود سے تباہیاں پیدا کر رکھی ہیں، اور تمہاری ساری کی ساری دانشوری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور کسی بھی مشکل کا تم علاج نہیں کر پاتے، بلکہ ہر روز اس مشکل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں اپنی کائنات میں اپنے نظام کو بہتر چلانے کے لیے یہ اچھے اصول اپنائے رکھے ہیں، وہیں ہمیں انسانی دنیا میں بھی انسانی معاشرت کو، انسانی معیشت کو، انسانی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے انہی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں بھی کوئی بے اعتدالی ہو، اس بے اعتدالی کا تدارک ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پھر اس بے اعتدالی کو ختم کرنے کے لیے انسانی دنیا میں اللہ رب العزت نے 2 طریقے اختیار کیے، اور انسانی دنیا جب سے آباد ہے اور جب تک آباد رہے گی، یہی دونوں طریقے ہی ہمیشہ کارآمد رہیں گے اور اس پر عمل درآمد کیا جاتا رہے گا۔ پہلا طریقہ ہے تعلیم کا، سمجھانے کا، تربیت کا، انفارمیشنز لوگوں کو پہنچانے کا، جسے آپ موجودہ زمانے کی زبان میں اویئرنیس کبھی کہہ دیتے ہیں، کبھی نالج کہہ دیتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ جو بولے جاتے ہیں، لیکن ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اگر وہ سمجھنا چاہے کہ غلط اور صحیح کی تمیز حاصل کرنا یہی تو اصل نالج ہے، یہی تو اصل علم ہے۔ چاہے اس علم کا تعلق انسان کی غذا کے ساتھ ہو، انسان کی دوا کے ساتھ ہو، انسان کی ذہنی کیفیات کے ساتھ ہو، انسان کی جذباتی دنیا کے ساتھ ہو، انسان کے رشتوں اور ناتوں کے ساتھ ہو، یہی ایک بنیاد تو ہے کہ انسان کو جب یہ خبر ہو جائے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اسی کو نالج کہا جاتا ہے، اسی کو معرفت کہا جاتا ہے، اسی کو سمجھ بوجھ کہا جاتا ہے، اسی کو دانش کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی الفاظ استعمال کر لیں، خیر اور شر کا علم حاصل کرنا، اس سے آگاہی حاصل کرنا، یہ سب سے پہلا ذریعہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں بہتری لانے کے لیے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک اور فرد سے لے کر اجتماع تک، ایک فرد سے لے کر ان کے اداروں تک، ہمیشہ اسی اصول کو سب سے پہلے اختیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح کیا جائے گا تو اچھا ہوگا، اور اس طرح کیا جائے گا تو خراب ہو جائے گا۔ یہ راستہ ہے، اس پر یوں چلا جائے گا تو صحیح ہوگا، اور یوں چلا جائے گا تو تمہیں حادثات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ غذا ہے، اس کو یوں استعمال کیا جائے گا تو یہ غذا آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور اس کو یوں استعمال کیا جائے گا تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ دوا ہے، اس کا استعمال یہ اچھا ہے اور یہ والا استعمال اس کا برا ہے۔ یہ مشین ہے، اس کے بٹن یہ لگے ہوئے ہیں، اس کو یوں استعمال کیا جائے گا تو یہ کامیاب ہوگی، اور اس کو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو یہ مشین تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی حصہ، کوئی جز لے لیجئے، ہمیشہ تعلیم اور تربیت، آگاہی، فکری بنیاد پر، دانش کی بنیاد پر انسان کو سمجھانے کا سب سے پہلا ذریعہ یہی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور اسی کو دنیا بھر کے سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یورپ سے لے کر آپ آسٹریلیا تک چلے جائیں، افریقہ سے لے کر آپ ایشیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں، زمانہ قدیم کی دنیا سے لے کر زمانہ جدید کی دنیا میں آ جائیں، یہی پہلی بنیاد ہے کہ جس سے بچوں سے لے کر بڑوں تک آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اور جب کبھی کچھ لوگ اس تعلیم کو، اس آگاہی کو، اس دانش کو، اس سمجھانے کو قبول نہ کریں، اور باوجود تمام تر وسیلے اختیار کرنے کے لوگ اس بے اعتدالی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے باقاعدہ قوانین بنائے جاتے ہیں، پھر سزاؤں کی تجویز کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے، ادارے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ان اداروں کو کامیاب بنانے کے لیے افواج اور لوگوں کی ایک فوج ظفر موج تیار کی جاتی ہے کہ جو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے قوت کا استعمال بھی کر سکے۔ اور یہ دوسرا طریقہ بھی ہر تہذیب یافتہ معاشرے میں موجود ہے، اور جب تک یہ دوسرا طریقہ بھی تہذیب یافتہ دنیا میں موجود رہے گا، بے اعتدالی کا ازالہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر یہ ان میں سے کوئی ایک طریقہ چھوڑ دیا جائے، پہلا سمجھانے والا طریقہ چھوڑ دیا جائے، صحیح بات بتانے والا طریقہ چھوڑ دیا جائے،
تو تب بھی گمراہی اور پریشانی ہی ہے۔ اور اگر نادان لوگوں کو روکنے کے لیے اور سرکش لوگوں کو روکنے کے لیے قانون کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو تب بھی معاشرے میں امن و امان اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں موجود تھیں اور بے شمار مثالیں موجود ہیں، جہاں بھی قانون نے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو منوایا ہے، لوگ غلط رویوں کو چھوڑ کر صحیح رویے اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس قانون کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے انہیں اس بات کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہاں اب یہی طریقہ ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ٹھیک۔ بدقسمتی سے امت اسلامیہ میں، اور بالخصوص ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ دونوں ہی عمل بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ رہے۔ تعلیم اور تربیت کا جو عمل ہے وہ بھی مناسب طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہا، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی حال دیکھ لیں، ہماری مساجد کا حال دیکھ لیں، ہمارے میڈیا کا حال دیکھ لیں، کہ یہ تین بنیادی مرکز ہے اسلامی معاشرے میں تعلیم کے لیے۔ تعلیمی ادارے جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ تعلیم دینے کے مرکز ہیں، لیکن مسجد اور محراب سے وابستہ جتنی بھی اور دوسری عمارتیں ہیں، دوسری درگاہیں ہیں، دوسرے مقامات ہیں، وہ بھی سب کے سب تعلیم اور تربیت ہی کے مراکز ہیں، ان کا حال دیکھ لیں۔ اور تیسرا میڈیا، جو تعلیم اور تربیت میں اب ان دونوں سے زیادہ بڑی طاقت اختیار کر چکا ہے۔ ان تینوں میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا چیز لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔